ایک اعلان ہوا تھا غدیر کے میدان میں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یاد ہے یہ اعلان؟ غدیر کے میدان میں 18 ذی الحجہ رسالت مآب نے یہ اعلان کیا۔ یہ حدیث پیغمبر اکرم کی یوں تو لاکھوں حدیثیں ہیں، لیکن یہ واحد حدیث ہے۔ ہر حدیث کے راوی یا 2 ہیں یا 4 ہیں یا 10 ہیں یا 1 ہے۔ یہ واحد حدیث ہے من کنت مولا، جس کے راوی 1.25 لاکھ صحابی ہیں۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان کیا پیغمبر اکرم نے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ راز پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جو توجہ ہے، اہم قیمتی راز آپ کی سماعتوں کے لیے نظر راز پیش کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ تیاری کرو۔ اس پر پیغمبر نے ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ طویل خطبہ ہے۔ اگر آپ حضرات اس خطبے کو پڑھنا چاہیں تو علامہ مقبول حسین صاحب نے اپنی تفسیر قرآن، جسے زمیمہ کہتے ہیں، اب بامبے سے 2 جلدوں میں چھپی ہے، اس میں پیغمبر کا یہ پورا خطبہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، حج پر بھی ہر سال یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ کبھی ٹائم ملے، میری کوشش ہے کہ میں اسے پورا خطبہ جو ہے وہ علیحدہ سے چھپا کر آپ حضرات میں تقسیم کروں، تاکہ جب حج کا بھی آئے گا، دن آئے گا اور ٹی وی پر آپ وہاں مکے سے حج کا وہ خطبہ سنیں تو وہ خطبے کو سامنے رکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولوی صاحب نے کہاں ڈنڈی مار دی ہے۔ غور فرما رہے ہیں حضور؟ وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں کہتے ہیں، سنیے گا حضور، جملہ سنیے۔ ابھی ہم متحمل نہیں ہیں اس خطبے کو پورا برداشت کر سکیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں ابھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ اعلان کروں، میں ابھی نہیں چاہتا تھا کہ اعلان کروں، میں ابھی حالات کو سازگار نہیں پا رہا ہوں۔ دوبارہ سنیے اس بات، دوبارہ بسم اللہ۔ میں حالات کو سازگار نہیں پا رہا ہوں۔ غدیر میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اعلان سے پہلے کہہ رہے ہیں، میں حالات کو سازگار نہیں پا رہا ہوں، میں ابھی نہیں علامہ ہلی نے رسول اللہ کے اس لفظ کی شرح کی ہے کہ میں حالات کو سازگار نہیں پا رہا ہوں، اور علامہ ہلی جیسا عالم شرح کر سکتا ہے۔ میں حالات کو اس قابل، رسول کہہ رہے ہیں غدیر میں ابھی اعلان کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں کیا کروں، وہ مجھے گھر جانے ہی نہیں دے رہا، مجھے گھر جانے ہی نہیں دے رہا، اور اب تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو پہنچا دے واللہ یعصمک من الناس، تو اعلان کر جو میں نے نازل کیا، میں اللہ تیری حفاظت کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اللہ تیری حفاظت کروں گا۔ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ تو پہنچا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ یہ 10 ہجری ہے، 10 ہجری، حج سے واپسی ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو اعلان کر دے، میں تیری حفاظت کروں گا۔ میرا رسول یہودیوں میں کھڑا ہوا ہے، میرا رسول ہندوؤں میں کھڑا ہوا ہے، میرا رسول عیسائیوں میں کھڑا ہوا۔ پتہ چلا جو اعلان ہونے والا ہے خطرہ یہودیوں سے نہیں ہے، خطرہ ہندوؤں سے نہیں ہے۔ تو پہنچا، میں تیری حفاظت۔ آیت کا تسلسل قیامت تک ہے۔ رسول سے کہہ رہا ہے تو پہنچا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ ہم سے کہہ رہا ہے تم اقرار کر لو، میں اللہ خود تمہاری حفاظت کروں۔ اسے کہتے ہیں حضور علی 18 ذی الحجہ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں آقا ہوں، پیشوا ہوں، رہبر ہوں، ہادی ہوں، حاکم ہوں، صبح قیامت تک، غدیر کے بعد صبح قیامت تک علی اس کا حاکم ہے۔ یہ عید کا دن ہے، سب سے بڑی عید کا دن۔ اب چہروں پر حیرت آ جائے، اب آپ کہیں گے بڑی عید تو یہ ہے جو آ رہی ہے 2 دن کے بعد۔ آپ کہہ رہے ہیں
حضور علی اسلام میں سب سے بڑی عید ہے عید غدیر. ابھی ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ اس کے راز اپنے سننے والوں کی خدمت میں بیان کروں. چونکہ ملک کے بہت ممتاز عزت مآب ذاکرین حضرات تشریف فرمائیں، سوال کر سکتے ہیں آپ کہ بھئی بڑی تو میں معصوم کی روایت پڑھتا ہوں. روایت یہ سب سے بڑی عید ہے. معصوم نے فرمایا قیامت کے دن عید غدیر، جس دن علی کو مولا بنایا، علی نے ولایت کی دستار باندھی، کہا معصوم نے فرمایا قیامت کے روز عید غدیر تمام عیدوں میں ایسے ہوگی جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ عید مل جاتی ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس عید کا شعور نہیں رکھتا. آپ مانگتے ہیں نا تیاری کریں عید غدیر، 17 ذی الحجہ کو تیاری کریں، اس لیے کہ یہ وہ دن طلوع ہو جائے گا جس دن وہ آواز دے گا. ملائکہ وہ کہاں ہے جو 10 سال سے مجھ سے بیٹا مانگ رہا تھا؟ وہ بیمار اس طرح لگائے غدیر تک پتا چلے، بازو بلند کر کے 45 سوا لاکھ نعرے. وہ بیمار کہاں ہے جو مجھ سے شفا مانگ رہا تھا؟ کیسے گزاریں اس عید کو؟ کس طرح گزارنی ہے یہ عید؟ یہ کیا عید ہے آئی اور چلی گئی؟ نہیں، اس عید کو تیاری کرنی ہے. 16 سے تیاری کریں، 15 ذی الحجہ سے تیاری کریں. نئے کپڑے، پرانے نہیں، نئے کپڑے پہننے، اپنے بھی بچوں اور بچیوں کے بھی. لڑکیاں بچیاں چوڑیاں پہنے، مہندی لگائیں. نئے کپڑے، پرانے نہیں کہ دھو کر استری کر کے پہننا ہے. نئے کپڑے خریدنے ہیں، خریدیں، اللہ نے آپ کو دیا. ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایسے ہی بات ہے، کوئی سچی بات نہیں، یہ مثال ہے کہ خدا ناخواستہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا شخص ہو، اللہ آپ کو بہت رزق عطا فرمائے، کسی کا محتاج ہے، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ نہ کرے کہ غدیر منانے والا مفلس ہو، اللہ نہ کرے، ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنی کوئی چیز بیچ کر نئے کپڑے بنا لو. حیرت ہو رہی ہے حضور علی؟ ہاں، یہ سیکھیں آج کے یہ عید کیا. اگر کوئی چیز نہیں ہے کسی سے قرض لے کر کپڑے نئے خرید. آپ کہیں گے ممبر پر کھڑے ہو کر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ قرض لے کر یہ عید منائیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، معصوم نے فرمایا ہمارے جد کی تاج پوشی کے دن عید منانے کے لیے جو قرض لوگے وہ قرض تم ادا نہیں کرو گے، خود اللہ ادا کرے. متوجہ ہے جناب؟ سبحان اللہ. نئے کپڑے پہننا، بسم اللہ. آغاز دن کا غسل کے ساتھ کرنا. دن کا 18 ذی الحجہ کا آغاز غسل کے ساتھ. ایک 2 سماعت فرمائیں. ابھی آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے، تیاری کریں. ویسے بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح معصوم نے آپ کو بیان کیا، کس طرح حکم دیا. غسل کے ساتھ آغاز کرنا. غسل عید غدیر، بیٹا بات ہے، غسل عید غدیر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. غسل عید غدیر کرتا ہوں، یہ صبح اٹھ کر. میں عزت واجب الاحترام آغا دلاور سے لے کر اپنے آخری محترم سامع تک توجہ چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں جس نے عید غدیر کے دن صبح غسل کیا، غسل عید غدیر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. معصوم فرماتے ہیں جیسے جیسے غسل کا پانی بدن سے سرکتا جائے گا ویسے اللہ تمہارے گناہ مٹا مٹا. مہربان. غسل کرتا ہوں.
غسل لازمی ہے، خود بھی کریں، بٹ پھر اس کے بعد نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں۔ صدقہ دینا بہت ضروری ہے، صدقہ دینا۔ عید غدیر کے دن اگر ایک انڈا صدقہ دو گے، انڈا نہیں لکھا جائے گا، اونٹ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ عید غدیر اگر ایک درہم، 1 روپیہ، تھکے تو نہیں ہے جناب، نوٹس کر رہے ہیں؟ اگر 1 روپیہ صدقہ دیو گے، 1 روپیہ، تو یہاں سے رجسٹر کھول کے یہ لکھے گا اس نے 1 روپیہ صدقہ دیا، ادھر ہی اس کے قلم پر قدرت کا ہاتھ آ جائے گا۔ کیا لکھ رہا ہے؟ کہا مولا یہ لکھ رہا ہوں کہ اس نے 1 روپیہ صدقہ۔ کہا نہیں، آج 1 نہیں، علی کی ولایت کی خوشی میں اس نے روپیہ دیا ہے، تم لکھو اس نے صفا و مروہ پہاڑوں کے برابر سونا صدقہ دیا۔ سبحان اللہ۔ پر بیٹھا ہوں ویسے صدقہ دیں گے آپ؟ علی حق، 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 آپ سلامت رہیں صاحب، اللہ زندگیاں دے، صحت دے، رزق دے، شاد۔ بسم اللہ، روزہ نجف کی زواری نصیب ہو آپ کو، آپ سلامت رہیں۔ حضور علی میں کچھ چہروں پر ابھی تھوڑی سی تھکن دیکھ رہا ہوں، ذرا چہرے شاداب ہو جائیں جیسے بالکل غدیر میں پہنچ گئے، پھر ایک راز پر ایسے کھل جائیں چہرے، چہرے سے تھکن ہٹ جائے، پھر میں راز پڑھنے لگا ہوں۔ راز بہت لازمی ہے، صدقہ دینا لازمی ہے۔ عید غدیر کے دن اگر صدقہ دے دیا تو جتنی بلائیں آپ کے بدن، روح، گھر، اولاد، بیوی، بچوں پر ہیں، وہ صدقہ ساری بلائیں سمیٹ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ عید غدیر کی شب میں، عید غدیر میں چراغاں کرنا ہے، کمکمے جلانے ہیں، شمع جلانے ہیں، موم بتیاں جلانی لازمی ہے۔ چاہے 1 چراغ اپنے گھر کی چھت پہ رکھ لو، چاہے 2 چراغ، 2 موم بتیاں اپنے گھر کی چھت پر رکھو، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ جس نے شب عید غدیر میں اپنے گھر پر چراغ جلایا، اس کے گھر میں کبھی نحوستوں کے سائے داخل نہیں ہوں گے۔ عید غدیر پہ روزہ لازم ہے، روزہ لازم ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ میرے پاس محدود سا وقت ہے اور کوئی اشرا تو میں پڑھ نہیں رہا ہوں، اس کی تفصیلات بیان نہیں کر سکتا، لیکن عجیب بات لکھی ہے اس کے اعمال میں، اس کے روزے پر بحثیں ہیں۔ جب اعمال غدیر دیکھیں گے اس پہ جو روزے کی فضیلت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عید غدیر کا 1 روزہ سال بھر کے روزوں سے افضل ہے۔ میرا خیال میری بات واضح نہیں ہوئی ابھی تک۔ میں کہ عید غدیر کا 1 روزہ، صلوات پڑھ دے سارے صاحبان مل کر، صلوات پڑھ، سال بھر کے روزوں سے افضل ہے۔ سال بھر کے روزوں سے افضل؟ بھائی سال میں تو رمضان شریف بھی آتا ہے، اس کے روزے تو واجب ہیں، اور یاد رکھیں غدیر کا روزہ کچھ بھی صحیح مستحب ہے، مستحب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ یہ کیا بات لکھی ہے کہ عید غدیر کا روزہ سال بھر کے روزوں سے؟ تو دل ذرا تنگ پڑ رہا ہے، لیکن آگے شرح لگی ہوئی ہیں، بحثیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے عید غدیر کا روزہ سال بھر کے روزوں سے افضل ہے کہ اگر غدیر نہ ہوتا تو کون سے روزے رہ جاتے، کون سے؟ عید غدیر، ایک راز اور پڑھوں جناب، عید غدیر کو مومنین کو کھانا کھلانا بہت ضروری ہے۔ دسترخوان بچھائیں، افطار کا انتظام کریں، جو توفیق ہے کھانا پکائیں، 1 2 10 20 100 50 1000 گھر میں مومنین کو، کہ ہم نے ولایت علی کی، مولا کی تاج پوشی کے صدقے میں آج کھانا دسترخوان لگایا، آئیے کھانا، جتنے آپ بلا سکتے ہیں بلائیں۔
بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ شوق رکھ رہے ہیں، عجیب راز ہے، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں عید غدیر کو اگر کسی شخص نے، میں اپنے ایک سامنے سے توجہ، اپنے گھر پہ دسترخوان پہ اگر کسی نے ایک مومن کو کھانا کھلایا، معصوم کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے دسترخوان پہ 70,000 نبیوں کو کھانا کھلایا۔ عید غدیر، زیارت امین اللہ پڑھے، امین اللہ مولا کی زیارت ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، زیارت کی اور کتابوں میں بھی ہوگی، یہ غدیر کی مخصوص زیارت ہے۔ السلام علیک یا امین اللہ، مولا سے مخاطب ہیں آپ، اے اللہ کے رازوں کے امانت دار علی، تجھ پہ ہمارا سلام۔ 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین علیہ السلام پڑھی، خوشی منائی، تقریر تمام ہو گئی، دوستوں کو ٹائم دے رہا، بس اگر یہ بھی آپ کی اجازت ہو اب راز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سنیے حضور یاد، عید غدیر کے دن روزہ رکھنا ہے، زیارت پڑھنی ہے مولا کائنات، اور دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے، یقیناً مانگیں گے، اہم بات یہ ہے اوروں کے لیے دعا مانگ۔ آقا دلاور صاحب نے کہا کہ نصیب دشمنہ طبیعت ناساز ہے، مجھ پر لازم ہے میں جہاں بھی ہوں عید غدیر کو اس سے التجا کروں کہ میرے بھائی امام حسین کے مقبول ذاکر کو شفا عطا کر، یہ وہاں ہو یا نہیں ہو، سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے لیے دعا مانگوں، آپ یعنی اتنی دعا مانگیے، اتنی کہ اپنے لیے ٹائم نہیں ملے تو نہ ملے، دوسروں کے لیے مانگے۔ اگر کہیں تو جناب سیدہ مخدومہ کونین کا ایک قول پیش کروں، بنت پیمبر مخدومہ عالمین، شہزادی کو دیکھا، کنیز کہتی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی بی بی نے اور دعا مانگنا شروع کی، اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے ظہرین کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی پھر دعا مانگی، اس کے لیے دعا، اس کے لیے مغربین ہو گئے۔ میں نے پیر چوم کے کہا شہزادی صبح سے رات ہو گئی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، سب کے لیے؟ فرمایا یاد رکھنا صبح قیامت تک ہمارے غلاموں کنیزوں کو بتا دینا کہ بنت رسول نے کہا تھا جو لوگ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی آرزویں ویسے ہی پوری کر دیتا۔ ٹھیک ہے، ہاں دوسروں کا سماعت فرمائیے حضور۔ آخری راز سنیے آج کی تقریر کا، آخری راز سنیے، عید غدیر کا آخری راز، جہاں جہاں تشریف فرمائے، عید غدیر کو صدقہ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، مومنین کو کھانا کھلانا ہے، افطار کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ معصوم نے فرمایا جو عید غدیر کے دن ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کی عید منانے کے لیے، تاج پوشی کی عید منانے کے لیے غسل کرے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر گھر سے باہر نکلے، سامنے سے جو دوسرا مومن آئے اسے دیکھ کر ہاتھ پھیلا کر سینے سے لگا کر کہے تجھے علی کی تاج پوشی کی عید مبارک ہو۔ آپ تھک گئے تو یہ راز آئندہ سال پڑھ دوں گا میں، آپ تھک گئے آپ ذرا، بس اسی راز پہ تقریر کو تمام کرو۔ معصوم نے فرمایا جو شخص عید غدیر کے دن نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، غسل کر کے گھر سے باہر نکلے، دوسرے مومن کو دیکھ کر بازو پھیلا کر مسکرا کے سینے سے لگا کر کہے تجھے علی کی ولایت کی عید مبارک ہو، معصوم نے کہا وہ شخص مرے گا نہیں جب تک امام زمانہ اس شخص کو اپنے سینے سے نہ لگا۔